یہ بات ہے قرآن کی، یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ کلام ہے اس رب کا جو اندھیرے کو چیر کر روشنی پیدا کرتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب لوگ کہتے تھے یہ کوئی وحی نہیں، یہ تو محمد کا بنایا ہوا کلام ہے۔ یہ الزام لگانے والے لوگ ہار چکے تھے تلواروں سے، سازشوں سے۔ تب انہوں نے فیصلہ کیا اب روح پر حملہ کیا جائے گا۔ جنگ خندق کے بعد اب کے دشمن سمجھ چکے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرانا ممکن نہیں ہے۔ یہاں سے ایک نیا پلان بنا۔ خیبر کے کچھ یہودی سرداروں نے کہا ہم دن کی روشنی میں نہیں جیت سکتے تو اندھیرے کا سہارا لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک شخص کو چنا، لابد بن عصام۔ یہ عرب کا مشہور جادوگر تھا۔ لوگ کہتے تھے اس کی پھونک میں اثر ہے۔ اسے پیسہ دیا گیا اور ایک کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں اور کنگھی پر جادو کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کنگھی اور بال اس تک کیسے آئے؟ روایت کے مطابق یہ یہودی لڑکا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتا جاتا تھا، چھوٹا کام کرتا تھا، اسے پیسوں کا لالچ دیا گیا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور مبارک بال چپکے سے لے کر ان لوگوں تک پہنچائے۔ اب لابد نے کیا کیا؟ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو لیا اور اس پہ 11 گرہیں لگائی۔ ہر گرہ لگاتے وقت وہ کچھ کلمات پڑھتا اور پھونک مارتا۔ یہ ٹیکنیک قرآن میں بھی مینشن ہے۔ سورۃ الفلق میں نفثاتی فی العقد، یعنی وہ جو گرہوں پر پھونک مارتے ہیں۔ پھر ان بالوں کو ایک دھاگے میں لپیٹا گیا، پھر پتھر کے ساتھ باندھا گیا اور ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ یہ جادو فوراً اثر نہیں کرتا، آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے۔ روایت کے مطابق کچھ مہینے لگ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا کہ کوئی کام کیا ہے لیکن کیا نہ ہوتا۔ ذہن میں کنفیوژن، دل پر بوجھ، بے چینی، تھکاوٹ اور ایک عجیب سی گھبراہٹ۔ لیکن اس کا اثر دین پر نہیں ہوا، قرآن پاک پر نہیں ہوا، نمازوں پر نہیں ہوا۔ پھر ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ 2 فرشتے نظر آئے۔ ایک نے پوچھا کیا ہوا انہیں؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا ہے۔ کس چیز پر؟ بال اور کنگھی پر۔ کہاں؟ ایک کنویں میں۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو ساتھ لیے، روایت میں حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، اس کنویں کے پاس گئے۔ نیچے سے وہ بندھا ہوا جادو کا سامان نکالا گیا۔ پھر وحی آئی کہ آپ یہ پڑھیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ ان دونوں صورتوں کو ملا کر کل 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت ایک گرہ کھلتی جاتی۔ جب لاسٹ آیت پڑھی، آخری گرہ کھل گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا جیسے کوئی زنجیر ٹوٹ گئی ہو۔ کل کہہ دو، اعوذ میں پڑھ لیتا ہوں، رب پالنے والا، الفلق صبح۔ ہر پرابلم کا فجر مومنٹ ہوتا ہے۔ من شر ما خلق، ہر مخلوق کی برائی سے، یعنی کبھی کبھی چیز خود بری نہیں ہوتی، اس کا یوز برا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ غاسق، گہری اندھیری رات جب انسان سب سے زیادہ ویک ہوتا ہے۔ نفثاتی فی العقد، گرہوں پر پھونک مارنے والا۔ حسد، جیلسی، پہلا قتل بھی اسی وجہ سے ہوا، قابیل نے حابیل کو مارا۔ آج کا جادو کیا ہے؟ اوور تھنکنگ، ڈپریشن، سوشل میڈیا، جیلسی۔ شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ ہمارے دماغ میں گرہیں باندھتا ہے اور ان پر پھونک مارتا ہے۔ جادو صرف فزیکل نہیں ہوتا، مینٹل بھی ہوتا ہے، اور اس کا توڑ اللہ کی پناہ قرآن، سورۃ فلق اور ناس۔ جادوگر کا انجام کیا تھا؟ روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزا نہیں دی، اسے چھوڑ دیا۔ یہ ان کی رحمت تھی۔ یاد رکھو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا امتحان آ سکتا ہے تو ہم پر بھی مشکلیں آ سکتی ہیں، لیکن اللہ نے سلیوشن بھی دیا۔ قل اعوذ برب الفلق، اندھیرا
چاہے کتنا بھی گہرا ہو، صبح ضرور ہوتی ہے، اور جو رب صبح لاتا ہے وہی تمہاری زندگی کے اندھیروں کو بھی روشنی میں بدل سکتا ہے۔